محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے میرا تقریر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک گمنام لڑکی کا ایک خط انتہائی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس خط میں اس گمنام لڑکی اللہ کی بندی نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور اپنا رونا رویا ہے۔ میں من وعن اسی گمنام لڑکی کا خط آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جو بھی کہا ہے، کس حد تک اس لڑکی کا کہنا صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے، یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ وہ لڑکی اپنے قول میں کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے، اور مفتیان اعظام اس بارے میں کیا فتویٰ صادر کریں گے اور اپنی کیا رائے دیں گے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ خاندان کے اندر شادی یا خاندان کے باہر شادی افضل غیر افضل ہے یا کچھ اور ہے، اس بارے میں مفتیان کرام شریعت اسلامیہ کی روشنی میں بحث کریں گے۔ میں تو بس آپ حضرات کے سامنے اس لڑکی کا خط پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم یہ ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمانوں کو سر پر اٹھاؤں اور دھاڑے ماروں اور دھاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدا را میری شادی کرا دے، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہوں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ و تقریبات میں جب اپنی ہمجولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ یا خدا ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنی خاندان کے ریت و رسم کو نبھا کر اپنی بچوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کی رسم۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے اگر کسی برے انسان کے ہاتھ سے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کرتا۔ اے مولوی صاحب، ذرا تو بھی تو سن، رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف میں اکیلی ہی جانتی ہوں۔ اے حاکم وقت، تو بھی سن لے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا، اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اشعار سنے تو تڑپ اور ہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔
بعض روایتوں میں 4 مہینے اور بعض روایتوں میں 3 مہینے کی بات آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر 3 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیوی سے نہ رہے۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کی مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کس کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری 35 سال کی عمر گزر گئی، لیکن میرے ابا کا اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے خدا تو گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گا کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگو، مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہے یا عقل مند؟ اللہ پاک اپنے والے منہ میں ڈلوائے گا کیا؟ یوں ہی اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ میرے اور میرے جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے اچھے رشتے بھیجے، لیکن والدین نے یا بعض نے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کہتے پھرتے ہیں کہ جی نصیب ہی میں کچھ ایسا تھا۔ یہ کوئی مذاق والی پوسٹ نہیں ہے، لازمی سوچیں۔ ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے سخت الفاظ کے لیے وہ لڑکی ہم سب سے معذرت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کا نصیب اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ امت کی تمام بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی ساری بیٹیوں کو خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کا گھر آباد رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔